على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی دو آیت مبارکہ تلاوت کی، ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے اور ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ یہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ اللہ پاک ہر ایمان والے کو ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز تم سے خوش نہیں ہوں گے یہود اور نہ نصارہ۔ یہود اور نصارہ یعنی عیسائی یہ تم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن کا انداز اللہ پاک نے صرف اتنا نہیں کہا کہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، بلکہ لن لگایا۔ لن کا معنی عربی میں ہوتا ہے ہرگز نہیں ہوں گے۔ یہود اور نصارہ اے مسلمانوں تم سے ہرگز خوش ہونے والے، راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ تو خوش کب ہوں گے، راضی کب ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم۔ ہاں، خوش ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم بھی یہودی بن جاؤ، تم بھی عیسائی بن جاؤ اور اسلام سے اپنے ہاتھ سے اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو اپنے دل سے نکال دو، اسلام کے متعلق طرح طرح پیغنڈا کرو اور طرح طرح کی افواہ اور طرح طرح کی غلط باتیں پھیلاؤ تو وہ تم سے خوش ہو سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہرگز یہود اور نصارہ تم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ جب تک تم ان کی ملت کی اور ان کے دین کی پیروی نہ کرو وہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 1450 سال پہلے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا، اس وقت یہود بھی ایک قوم تھی، عیسائی بھی زمین میں بسنے والے تھے۔ ان دو کے متعلق قرآن نے یہ کہا، اور ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت کس اعتبار سے؟ عداوتاً، دشمنی کے اعتبار سے۔ کس سے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، یہود کو پاؤ گے، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا یعنی مشرکین اور یہود، یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے ظلم اور سب سے بڑے دشمن ہر زمانے میں رہیں گے۔ قرآن کریم نے پہلے سے بات بتلائی، اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ تم بھولے بن کر ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اپنا دوست مت بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ تمہارے سامنے چاہے کتنی اچھی میٹھی باتیں کرتے ہو لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تمہارے سامنے کچھ بھی کہے لیکن آپس میں ان کی سیٹنگ ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، وہ کبھی بھی تمہارے مفاد کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں۔ تم ان سے کسی قسم کی توقع مت رکھنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس وقت مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو مدینہ سے نہیں نکالا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ باتوں پر ایگریمنٹ کیا
کچھ باتوں پر آپ کا معاہدہ ہوا، اور یہ جس کو میثاق مدینہ سے یاد کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اس وقت مدینہ میں جو قومیں تھیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کا پیمان لیا، عہد و اقرار ان سے کروایا۔ 3 قبیلے آباد تھے، ایک کا نام بنو قینقاع، ایک کا نام بنو نذیر اور ایک کا نام تھا بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے وقت آباد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مدینہ کے باہر سے کوئی بھی دشمن حملہ کرنے کی کوشش کرے تو ہم سب مل کر آپس میں متحد ہو کر ایک ہی جماعت ہو کر ان دشمنوں سے دفاع کریں گے، ان دشمنوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ جن یہود کو آپ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا اور ان کو ایگریمنٹ میں آپ نے ساتھ لیا، سب کچھ کیا، لیکن یہ یہود خود مسلمانوں کی دشمنی کے اوپر اتر آئے، اور روزانہ دن بدن جو ایگریمنٹ ہوا تھا، عہد ہوا تھا، اس کے خلاف ورزی کرتے رہے۔ غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اب اس کے بعد بنو قینقاع جو مدینہ کے یہود تھے، ان سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ کی ایک عورت جو مدینہ میں بنو قینقاع کا بازار تھا، سونار کے وہاں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئی، تو اس مدینہ کی عورت کا اس کو بے نقاب کرنا، ان یہودیوں نے شرارت کی کہ اس عورت کو بے نقاب کیا جائے، اس کے چہرے کو کھولا جائے۔ لیکن وہ عورت اس زمانے کی اور ایمان والی عورت تھی، وہ کیسے اس سازش کو برداشت کر سکتی تھی؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ منصوبہ بنایا کہ اس عورت کا جو دوپٹہ تھا وہ پیچھے سے باندھ لیا۔ اب وہ عورت جب کھڑی ہوئی تو اس کا چہرہ کھل گیا، اور یہودیوں نے اس وقت خوشی میں تالیاں بجائی۔ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکی، فوراً اس نے چیخ لگائی کہ ہے کوئی میرا بھائی، ان یہودیوں نے میرے چہرے کو بے نقاب کیا ہے، میرے چہرے سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی ہے، جو ان غداروں سے بدلہ لے، کوئی ہے میرا بھائی؟ اس وقت ایک صحابی آئے اور اس یہودی نے، جس یہودی نے شرارت کی تھی، اسے جہنم واصل کر دیا۔ اب یہود نے جب دیکھا تو اس صحابی کو قتل کر دیا۔ اب آپس میں مدینہ کے اندر دونوں مسلمان اور یہودیوں میں بات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو قینقاع کی شرارتیں دیکھی کہ یہ لوگ خود مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے منصوبے کر رہے۔ بالآخر بنو قینقاع کو مدینہ سے نکالنا پڑا، اور وہ مدینہ سے نکالے گئے۔ پھر اس کے بعد 2 قبیلے باقی رہے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر نے بھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنانے میں کمی نہیں رکھی۔ جب غزوہ احد ہو چکی، غزوہ بدر کے بعد کعب ابن اشرف نے طرح طرح کے منصوبے بنائے۔ بنو نذیر کا جو مین پی ایم تھا، سردار، اس کا نام کعب ابن اشرف تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے منصوبے، طرح طرح کی پلاننگ بنائی، حضور کو تکلیفیں دینے کی کوشش کی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا، اور ان لوگوں نے سازش رچی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہیں گے کہ ہمیں آپ سے کوئی خصوصی بات کرنی ہے، مخصوص باتیں کرنی ہے، لہذا آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ اور انہوں نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے، ان کے بیٹھنے کی جگہ کسی دیوار کے سہارے میں انتظام کریں گے، اور اوپر سے آدمی کو متعین کیا تھا کہ جب وہ آ کر اس جگہ پر بیٹھے تو چکی کا جو بڑا بھاری پتھر ہوتا ہے وہ اوپر سے پھینکو تاکہ ان کا قتل ہو جائے۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے گئے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو ان کے منصوبے سے باخبر کر دیا کہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف اس طرح کی پلاننگ کی ہے، آپ کے خلاف اس طرح کا منصوبہ کیا ہے۔ بالآخر بنو نذیر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکال دیا۔ ان کی غداریوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے اب مدینہ میں ایک قبیلہ آباد رہا، بنو قریظہ۔ جب غزوہ احزاب کا موقع آیا سن ہجری 6 میں،
تو اس وقت بنو قریظہ ابھی مدینہ میں تھے. حضور کا ایگریمنٹ تھا کہ کوئی بھی باہر سے دشمن ہم پر حملہ آور ہوئے تو ہم سب مل کر اس دشمن کا دفاع کریں گے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ مدینہ سے باہر چاروں طرف سے جو مشرکین تھے، کعب بن اشرف وغیرہ جو خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، سب نے آ کر مدینہ پر حملہ کیا. اور مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن یہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وقت تھا، کیونکہ ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس ایگریمنٹ اور اس عہد کی خلاف ورزی کر لی اور مسلمانوں کے خلاف ہی ہو گئے اور انہوں نے ساتھ دیا باہر سے آنے والے دشمنوں کا. بالآخر یہ بنو قریظہ کو بھی اللہ مدینہ کی صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا. تو ہم دیکھیں کہ 3 قبیلے تھے، لیکن تینوں نے حضور کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں نے چاہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا لیکن ان کی سازشیں کم نہیں ہوئی، بلکہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی ان کی کوششیں رہی ہر زمانے کے اندر. اسی لیے اللہ پاک نے پہلے سے کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. مسلمانوں، یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوگے، ہرگز خوش ہونے والے نہیں ہے جب تک کہ تم ان کی ملت کی اور ان کے دین کی پیروی نہ کر لو. یہ ہمیں پہلے سے آگاہ کر لیا تھا. اور یہود اور عیسائیوں کے درمیان عداوت اور دشمنی وہ بھی بہت مشہور دشمنی تھی. یہود اور عیسائی ہمیشہ آپس میں دشمن رہے. ہٹلر نے کتنے یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، ہر ایک کے سامنے باتیں. تو یہود اور عیسائیوں کی دشمنی آپس میں اس کی وجہ اور بنیاد کیا تھی کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ یہود نے انہیں ولد الزنا کے زنا کی اولاد اس طرح کا تام اور اس طرح کی غلط بات عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی. اور سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی انہوں نے طرح طرح کی افواہ اور طرح طرح کی بکواس کی. پیغمبروں کو قتل کیا، یہود نے پیغمبروں کو بھی قتل کیا. تو یہ دو قومیں ہمیشہ دشمن رہی تھی. بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر مسجد اقصی جب فتح ہوئی سن ہجری 16 میں، سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر اس وقت عیسائیوں کا وہاں پر غلبہ تھا. عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا اس نے یہ کہا کہ میں یہاں کی چابیاں اس وقت تک سپرد نہیں کروں گا جب تک کہ مسلمانوں کا خلیفہ نہ آئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے وہاں پر پہنچے اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چابیاں سپرد کی گئی اس وقت انہوں نے بہت ساری شرائط رکھی. مثلا ہمیں ہماری عبادت کی آزادی دی جائے. کہا کہ ہاں آپ اپنی عبادت آزادی سے کر سکتے، آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا. انہوں نے کہا کہ ہماری جو عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت کا عہد کیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی قبول کیا. پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ یہود کو یہاں سے نکال دیا جائے، یہود کو ہمارے یہاں آنے نہ کیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر بھی کہا کہ نہیں، میں نہ اللہ کی کتاب میں ایسی چیز پاتا ہوں، نہ اللہ کے رسول کے فرمان میں ایسی کوئی چیز پاتا ہوں کہ یہود کو نکال دیا جائے. ہاں اتنی بات ہو سکتی ہے کہ وہ تمہاری گرجا گھر میں اور تمہاری عبادت خانے میں، تمہارے محلے میں نہیں آئیں گے. تو ان کی دشمنی ہر زمانے کے اندر ایک مثالی دشمنی رہی ہے. لیکن جب خلافت عثمانیہ کمزور ہو گئی 1920ویں صدی میں فلسطین یہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا. خلافت عثمانیہ کے ماتحت اس کی حکومت چلتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا 450 سال تک یہ فلسطین مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی. اور پھر عیسائیوں نے دوبارہ حملہ کیا اور مسجد اقصی یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی. پھر اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور اس کے بعد بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقام حطین پر اپنی فوجیوں کو لے کر حملہ کیا. اور اس زمانے کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر اللہ پاک نے اس مسجد کو فتح کروایا اور مسلمانوں کا وہاں پر قبضہ ہوا. 20ویں صدی تک یہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہی. مسلمان ہی اس مسجد کے رکھوالے اور اس مسجد کے محافظ تھے. جب
خلافت عثمانیہ کمزور ہو گئی تو اس وقت ان لوگوں کی چاہت برطانیہ اور اس طرح کے جتنے بھی ممالک تھے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ عرب ممالک جو اسلامی کنٹری ہے اور آس پاس میں جو سارے ممالک مسلمان ہیں ان کے درمیان ہمیں اپنا کوئی مخصوص ملک بنانا چاہیے جہاں ہمارے آدمی ہو، جہاں ہماری باتیں چلے، تاکہ مسلمان آپس میں متحد نہ ہو سکے۔ تو 75 سال پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا، لیکن یہ اسرائیل دراصل اس کو جنم دیا امریکہ اور اس کے متحدین نے، اور ایک ملک نیا وجود میں آیا اور فلسطینیوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ وہ ان کی زمین تھی، ان کے آباء و اجداد کی زمین تھی، لیکن ان کے آباء و اجداد کی زمین سے انہیں بے وارث کر دیا، انہیں نکال دیا گیا۔ جب جنگ عظیم اول ہوئی اس وقت سلطنت عثمانیہ نے جو ساتھ دیا، اس وقت سلطنت عثمانیہ نے عیسائیوں جرمنی کا ساتھ دیا، اور جرمنی کا ہونا یہ ہوا کہ جرمنی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی اور جنگ عظیم میں جرمنی جو ہے انہیں فتح حاصل نہیں ہوئی۔ بالآخر برطانیہ نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا 1970 کے اندر، اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ یہاں پر یہودیوں کو آگے بڑھایا جائے اور مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، ہر طرح سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ یہودیوں کو کھلم کھلا انہیں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی گئی، انہیں ہتھیار دیے گئے، سب کچھ دیا گیا، اور مسلمانوں کے پاس کھیتی کرنے کے جو آلات تھے وہ بھی چھین لیے جاتے تھے اور اس کے اوپر بھی مقدمات لگتے تھے۔ بالآخر برطانیہ نے 30 سال تک مسلمانوں کو کمزور کرنے میں، یہودیوں کو آگے بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر بالآخر 1948 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا، تو اقوام متحدہ جو شیطانوں کی دراصل جماعت ہے، جو ظالموں کی جماعت ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو دنیا کا امن پسند کہتے، اپنے آپ کو امن پھیلانے والا، شانتی پھیلانے والا، چین پھیلانے والا اپنے آپ کو کہتے، زمین کی اس وقت فلسطینیوں کی، لیکن فیصلہ کیا دیا اس وقت اسرائیل کے اندر جو تعداد تھی اسرائیلیوں کی اور یہودیوں کی 6,50,000 اور مسلمانوں کی اس وقت تعداد تھی 12,50,000، لیکن 55% حصہ یہودیوں کے حصے میں دے دیا اور 45% حصہ فلسطین کے حق میں دیا، اور اس وقت یہ فیصلہ صادر ہوا کہ فلسطین اور اسرائیل 2 ملک بنیں گے۔ لیکن کسی زمانے کے اندر بھی کامیابی یہ تحفے میں نہیں دی جاتی۔ بالآخر وہ اسرائیل جس کو امریکہ نے پالا تھا، اس نے اتنے کے اوپر بس نہیں کیا، بلکہ فلسطین کے سارے حصے کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، اپنی قوت کے ذریعے، اپنے دباؤ کے ذریعے، اور جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، جرم ضعیفی کا بدلہ برقی مفاجات، یعنی کمزور مسلمان پڑ گئے، مسلمان بادشاہوں میں وہ غیرت اور مسلمان بادشاہوں کے اندر وہ پاور نہیں رہا، اس کا بدلہ کیا ملا کہ مسلمان طرح طرح سے مار کھاتے رہے۔ 1,24,00,000 مسلمانوں کو وہاں سے دربدر کیا گیا۔ غزہ جو وہاں پر ایک چھوٹی سی پٹری ہے جہاں پر مسلمانوں کی کچھ محدود اختیارات ہے، وہاں کے سروے نے بتایا کہ 1948 سے لے کر ابھی تک 1,24,00,000 مسلمانوں کو فلسطین سے نکلنے پر مجبور کیا، اتنے زیادہ مسلمانوں کو۔ اور آج بھی ہم دیکھیں حالات کیسے ہیں، لیکن آج بھی ہماری ناکامی، ہم دیکھیں کس طرح کی عیاشیوں کے اندر اور کس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا ہے۔ ہمیں بھی کم سے کم یہ توفیق نہیں ملتی کہ ہم فلسطین کے لیے کبھی اللہ کے سامنے رو کر 2 رکعت پڑھ کر دعائیں کریں، کچھ بھی نہیں۔ اگر میرا گھر یا کہ میرا 5,000 روپیہ، 1,000 روپیہ، بلکہ 500 روپیہ بھی کوئی چھین لے، 50 روپیہ بھی چھین لے، تو سامنے والے کو کہیں گے ظالم ہے، اس نے میرا 50 روپیہ چھین لیا۔ اس کے خلاف ہم انصاف لینے کی کوشش کریں گے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اتنے زیادہ مسلمانوں کا خون ہوا، اتنا زیادہ ہوا، اور وہ ظالم ہے۔ لیکن آج دیکھو، ہم دیکھیں حالات دیکھیں کہ ظالم دنیا کے سامنے کس کو پیش کیا جاتا ہے؟ وہی جو کمزور تھے، جنہوں نے اپنے حق کو لینے کے لیے، اپنے گھر کو لینے کے لیے، اپنی زمین کو لینے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی نسل کی حفاظت کے لیے، اپنے نوجوانوں کی حفاظت کے لیے، اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ آج پوری دنیا انہی کو ظالم کہتی ہے۔ مطلب یہ ہوا
کہ اتنے دن تک مسلمان بچے قتل ہوتے رہے، مسلمان عورتوں کو جیلوں میں ٹھوسا گیا، مسلمان نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی خون کی ندیاں بہائی، لیکن پوری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ اور جب کچھ یہودیوں کے کچھ لوگ قتل ہوئے، فوراً پوری دنیا چیخ پڑی کہ یہی لوگ دہشت گرد ہیں، یعنی مسلمان کا خون پانی اور یہودیوں کا خون خون۔ آج حالات ایسے ہو گئے تو ہم لوگ دیکھنے کے عادی ہے وہی میڈیا جو مسلمانوں کا دشمن ہے، جس نے سوچ لیا ہے کہ جہاں مسلمان کھڑے ہوں گے اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اگر بالفرض آج مسلمان اسرائیل کے ساتھ ہوتے تو یہ لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ ان لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ جہاں مسلمان ہو اس کے خلاف ہمیں کرنا ہے۔ آج ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر ہرگز ہم اپنے ذہن کو خراب نہ کریں۔ یہ مظلوم مسلمان ہے اور مظلوموں کی نصرت کرنا، مدد کرنا ایک اسلامی فریضہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی مظلوم ہو، چاہے وہ اس کا دھرم کوئی ہو، مذہب کوئی ہو، اور یہ تو مسلمان ہے۔ اب ہم ان کی نصرت کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو کر سکتے کہ ان کے حق میں دعائیں کریں، اپنی ہر دعاؤں میں یاد رکھیں، نمازوں کے بعد گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی دو آیت مبارکہ تلاوت کی، ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے اور ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ اللہ پاک ہر ایمان والے کو ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز تم سے خوش نہیں ہوں گے یہود اور نہ نصارہ۔ یہود اور نصارہ یعنی عیسائی، یہ تم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن کا انداز، اللہ پاک نے صرف اتنا نہیں کہا کہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، بلکہ لن لگایا۔ لن کا معنی عربی میں ہوتا ہے ہرگز نہیں ہوں گے۔ یہود اور نصارہ اے مسلمانوں تم سے ہرگز خوش ہونے والے، راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ تو خوش کب ہوں گے، راضی کب ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم۔ ہاں، خوش ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم بھی یہودی بن جاؤ، تم بھی